ظاہر ہے بڑی اہم گزشتہ رات ان سیشن اجلاس ہوا، بریف کیا گیا، بتایا گیا جو صورتحال رہی، کچھ آپ ہمیں جو اس میں سے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھے، تو ذرا بتائیے گا کیا ماحول تھا اور کیا آپ کو وائبز آئیں، کیا گفتگو رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ میٹنگ ہوئی اور آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ڈی جی جنرل احمد شریف صاحب نے اور پھر عطا اللہ طاہر صاحب جو کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے وزیر اطلاعات، جو بریفنگ وہاں دی گئی، جو بھی شرکاء تھے مختلف تمام تقریباً سیاسی جماعتیں تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور لوگوں میں اس وقت ایک جذبہ پایا جاتا ہے، ایک ولولہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی یکجہتی نظر آ رہی ہے بہت عرصے کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے۔ تو لیکن اب اگر ہم صرف جذباتی ہو کر اس ساری صورتحال کو لیں تو وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ان جذبوں کے پیچھے جو افواج پاکستان ان کی تیاری کیا ہے، پھر جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے اس میں بھارت کے جو جنگی جنونی اور جارحانہ عزائم ہیں وہ کس قدر ہمیں انہیں سنجیدہ لینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خیال یہ ہے لوگوں کا کہ بھارت شاید خود یہ جنگ افورڈ نہ کر سکے۔ پاکستان تو معیشت کے لحاظ سے اب لانچنگ پیڈ پر آئے، لیکن بھارت اس وقت اس کی جو معیشت ہے اور جس کی بہت بڑے وہ دعوے کرتا اور پوری دنیا میں تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو اطلاعات ہیں، جو کہ معلومات ہیں، اس کے مطابق ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن جو ساری تفصیل آئی، بریفنگ ہوئی، اس میں یہ بہت اطمینان ہوا اس بات پر کہ ہم ہر طرح کی اگر جنگ مسلط کی گئی، ہم ایک جو ہے وہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ پسند نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر جنگ ہی صحیح، پھر ظاہر اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ صحیح، اور اس کا جہاں افواج پاکستان اور عوام، ایک ایک شہری پاکستان کا، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بھائی، ایک ایک ماں، سب افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں یہ جس طریقے سے وہاں لوگوں نے ایک پرعزم اور پراعتماد طریقے سے بات کی ہے، اور جس طرح پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی ہے سیاسی جماعتوں میں، اور تمام اگر کوئی اختلاف ہیں تھے انہیں بالا طاق رکھتے وہ سیاسی اختلافات ہو سکتے، وہ اس وقت بہت ان کی حیثیت فروئی ہے۔ فاروق ستار صاحب یہ بتائیے گا، کل کی بریفنگ میں بڑی امپورٹنٹ بریفنگ تھی، اس میں کیا اہم جو امور تھے وہ زیر غور ہے؟ کچھ پوائنٹرز بتائیے گا، کیا کن ایشوز پر سیاسی جماعتوں کی رائے کیا تھی، موقف سامنے آیا موجودہ حالات میں، اس پلیٹ فارم سے مشترکہ جو پیغام جانا تھا یہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے؟ یہ پیغام اس لیے بھی اہم ہے اور جو باتیں سامنے آئی اس میں یہ بھی تجزیہ آیا سامنے بڑے ایویڈنس کے ساتھ کہ دیکھیں یہ ایک بھارت، دیکھیں نا، انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اور اس کو بھارت کے اندر تو پوری قوم اس پہ تقسیم ہے، وہاں کی سیاسی جماعتیں تقسیم ہے، وہاں کی پارلیمان کا حال دیکھیں، وہاں کی میڈیا میں مختلف ان کے سماجی سیاسی شعبوں کے لوگوں کہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ اب یہ بی جے پی کو جب ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے مودی سرکار کو، اور تو اب صورتحال یہ کہ اپنی اس شرمندگی جھیپ کو مٹانے کے لیے وہ کسی قسم کی مہم جوئی کر سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اچھا، پھر وہ انٹیلیجنس فیلئر جاری ہے، ابھی تک کہیں کوئی کانٹیشن نہیں ہوئی، اور پاکستان نے تو بڑا واضح موقع استعمال کیا کہ بھائی آئیے ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں جو کہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ میرے خیال میں اس آفر کے بعد تو اور زیادہ جو ہے وہ ان کی میاں نہیں، ان کی نانی بھی مر گئی ہے مودی صاحب کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وجوہات سامنے آ رہی۔ دوسرا ہے کہ ہماری جو ایک ہم معاشی طور پر لانچنگ پیڈ پر آ گئے ہیں اور پوری دنیا سے ہمارے کاروبار بہتر ہونے کے امکانات ہیں، ہماری معیشت سے ہمارے لوگوں۔ فاروق ستار صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج تیار ہے بھرپور طریقے سے، یہ میسج دو ٹوک چلا بھی گیا ہے، جس طریقے سے ہم نے 2019 میں بھی مقابلہ کیا تھا، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے،
لیکن ایک چیز بتائیے گا، سفارتی سطح پر کیونکہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے جو بھی سفارتی پلیٹ فارم ہے، کیا ہم اپنا کیس اچھے طریقے سے فارورڈ کر رہے ہیں، پٹ فارورڈ کر رہے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، بھارت کو جو سپورٹ چاہیے تھی وہ نہیں ملی، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ کی طرف سے میسج آیا، جو باقی کنٹریز کی طرف سے خاموشی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس سفارتی سطح پر بالکل اکیلا ہے اس جنگ کو اگر انیشیٹ کرتا ہے تو؟ بھارت کو یہی اس کی خام خیالی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ پاکستان فوبیا ہے، اور یہ وار ہسٹیریا جسے کہیں جنگی جنون کا ہے، اس کو لے کر وہ جسٹیفائی کرے گا پوری دنیا میں اپنے کسی بھی ایسے اقدام کو. تو میرے خیال میں پلوامہ میں ناکامی کے بعد اور اب تک اپنی انٹیلیجنس فیلئر کے بعد کوئی ایک ٹریس وہ نہیں دے سکا کہ اس واقعے کے کہیں تانے بانے اللہ نہ کرے پاکستان یا پاکستان کے اداروں سے جو ہے وہ کہیں ملتے ہوں. تو میرے خیال میں یہ اس کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس کو پوری دنیا نے اس کے اس صرف جو خالی خلی دعویٰ ہے بغیر ثبوت و شواہد کے جو یہ پاکستان باشنگ ہے، تو لوگ مطلب یہ پوری دنیا نے اس کو سمجھ لیا اور انہوں نے بالکل غیر جانبدار ہو کر انتظار کیا ان ثبوت و شواہد کا جو وہ دینے میں ناکام رہے. غیر جانبدارانہ تحقیقات کو تسلیم کرنے سے وہ مسلسل انکاری ہے. تو یہ ساری باتوں سے جو ہے وہ اس کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا اور وہ بالکل کرنا یہ بات طے ہے. اور ہمارے مجموعی طور پر ہماری سفارتکاری پھر دیکھیں نا، اس میں بلال بھٹو ستاری صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، پھر ہمارے بہت سارے سفراء نے جس طرح بین الاقوامی میڈیا کو فیس کیا اور انٹرویو دیا، جس اعتماد کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ اور یقین رکھتے ہوئے، کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان جو خود انتہا پسندی دہشت گردی کا کئی سالوں سے شکار رہا ہے، اس نے 90,000 سیویلین اور فوجی اہلکاروں کی جانوں کا نذرانہ دیا ہے اس فوج کے لیے. اور مطلب ابھی جو جعفر ایکسپریس ہوئی ہے اس سے جو پاکستان نشانہ بنا ہے دہشت گردی کا، تو میرے خیال میں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ والی مثال ہے. اور بالکل، اور ہم نے ہمیشہ بات کی ثبوت سے، لیکن بھارت کے پاس ثبوت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے